یہ اس طرح ممکن ہے کہ وہ آوازیں ایک ٹیپ ریکارڈر سے نشر کی جاتی ہیں اور اس تماشگاہ کے ہر ضروری حصے میں اسپیکر لگے ہوئے ہیں۔ ان کو مختلف مقامات پر یا زیر زمین اس طرح پوشیدہ کیا گیا ہے کہ وہ کسی کو دکھائی نہیں دیتے، اور ایک خودکار نظام کے تحت کسی وقت کوئی اور کسی وقت کوئی اسپیکر کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جب گھوڑے کی ٹاپیں سنائی دیتی ہیں تو تماشائیوں کے بالکل پیچھے لگا ہوا اسپیکر کام کرتا ہے، پھر وہ اسپیکر بند ہو جاتا ہے اور ٹاپیں اس سے اگلے اسپیکر میں سنائی دیتی ہیں، اس کے بعد اس سے اگلے اسپیکر سے، یہاں تک کہ تماشائیوں کے بالکل قریبی اسپیکر سے سنائی دیتی ہیں اور پھر اگلے اسپیکروں میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ اس طرح تماشائیوں کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے گھوڑا ان کے عقب سے دوڑتا ہوا آیا اور ان کے قریب سے گزرا اور ایوان خاص تک پہنچ گیا۔ بالکل یہی تکنیک رینوکا دیوی نے بھی استعمال کی ہوگی۔ اس کے کمرے کے فرش میں اسپیکرز پوشیدہ ہوں گے جو اسی طرح کام کرتے ہوں گے۔ اسی طرح آپ کو اس کے قدموں کی آوازیں کھڑکی تک جاتی سنائی دی گئی ہوں گی۔ میں دم بخود پرنسس تارا کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کی ساری باتیں بخوبی میری سمجھ میں آ گئی تھیں، اور اب میں سوچ رہا تھا کہ ناواقفیت کی وجہ سے کتنی چھوٹی باتیں کتنی پراسرار معلوم ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اور کئی باتیں بھی ایسی ہیں جو رینوکا کو مافوق الفطرت ثابت کرتی ہیں۔ مثلاً میں نے مختلف مقامات پر اس کی آواز سنی ہے لیکن وہ دکھائی نہیں دی ہے۔ چوپاٹی پر جب آپ کا وہ آدمی ہلاک ہوا تھا تب بھی میں نے رینوکا کے ہنسنے کی آواز سنی تھی۔ پرنسس تارا نے 2-1 لمحے کچھ سوچا اور پھر بولی، آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو رینوکا دیوی نے دی ہو؟ جی ہاں، میری نظر اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر پڑ گئی۔ یہ تحفہ مجھے رینوکا دیوی ہی کی طرف سے ملا تھا، تو میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ کسی قسم کا ٹرانسمیٹر ہے۔ یہ آپ کو اسی لیے دیا گیا ہے کہ وہ آپ کو اس کے ذریعے بے حواس کرتی رہے۔ مجھے اس کا شبہ تھا کہ آپ کے پاس اس قسم کی کوئی چیز ہوگی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو رینوکا اس بات سے بے خبر ہی رہتی کہ میرے ایک آدمی نے آپ کو چوپاٹی پر بلایا ہے۔ تو پھر اس وقت بھی رینوکا ہماری باتیں سن رہی ہوگی، میں نے گھبرا کر کہا۔ نہیں، پرنسس تارا مسکرائی۔ اس وقت تو وہ بوکھلائی ہوئی ہوگی کہ اسے آوازیں کیوں نہیں سنائی دے رہی ہیں۔ میرا یہ پرس جو میز پر رکھا ہوا ہے، اس میں ایک چھوٹا سا آلہ رکھا ہے جو اپنے قرب و جوار کے تمام ٹرانسمیٹرز کی کارکردگی کو جام کر دیتا ہے۔ یہ سائنٹیفک سیج ہے مسٹر ونود کمار، آج کل کی ایجادات جادو ہی معلوم ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے سر ہلایا۔ اس قسم کے کسی آلے کا وجود ناممکن نہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ گھڑی میرے پاس نہیں تھی تب بھی میں رینوکا کی آواز سن چکا ہوں۔ تو آپ کے پاس کوئی اور چیز ہوگی، ذرا اپنے دماغ پر زور ڈالیے۔ مجھے دماغ پر زور ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، مجھے وہ بریف کیس یاد تھا جو میری پیدائش کے وقت میرے پاس موجود تھا۔ میں نے پرنسس تارا کو اس کے بارے میں بتایا۔ وہ بولی، تو پھر اس میں الجھنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی ننھا سا ٹرانسمیٹر اس بریف کیس میں پوشیدہ ہوگا۔ میں نے ایک بار پھر سر ہلایا اور پھر ایک پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، کیا آپ اس پر یقین کریں گی کہ میں ابھی چند دن پہلے ہی پیدا ہوا ہوں؟ کیا مطلب؟ پرنسس تارا کی پیشانی پر ہلکی سی شکن پڑ گئی۔ مجھے اپنا ماضی یاد نہیں ہے، اور جب میں نے شعور کی منزل پر قدم رکھا تو میں ایک ٹیکسی میں سفر کر رہا تھا۔ اوہ، پرنسس تارا نے پرتشویش لہجے میں کہا، گویا رینوکا نے آپ پر کوئی ایسی دوا بھی آزمائی ہے کہ آپ اپنا ماضی فراموش کر چکے ہیں۔ ہاں، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، مجھے کچھ یاد نہیں کہ میں کون ہوں، میرا نام ونود کمار ہے بھی یا نہیں، اور میں کس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ یہ بات تو طے ہے کہ آپ ماضی میں بہت امیر آدمی رہے ہیں۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ آپ کے ہاتھ میں جو انگشتری ہے وہ تو آپ کو رینوکا نے نہیں دی؟ نہیں، یہ شروع ہی سے میرے ہاتھ میں ہے۔ میں ایک نواب خاندان سے تعلق رکھتی ہوں مسٹر ونود کمار، مجھے پتھروں وغیرہ کی خوب پہچان ہے۔ میں پورے وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ اس انگشتری میں لگے ہوئے پتھر کی قیمت لگ بھگ 75,000 تو ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ یہ آپ کے بائیں ہاتھ میں ہے۔ اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ یا تو آپ شادی شدہ ہیں یا آپ کی منگنی ہو چکی ہے۔ میرا ذہن پھر بھٹکنے لگا۔ میری منگیتر یا میری بیوی اس وقت نہ جانے کہاں ہوگی۔ میری گمشدگی سے وہ اور میرے خاندان والے کتنے پریشان ہوں گے۔ آخر میں انہیں کہاں ڈھونڈوں؟ مسٹر ونود کمار، پرنسس تارا بولی، آپ مجھے اپنی پوری کہانی سنائیے، ممکن ہے میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔
ہاں، میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا، میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ آپ پر مکمل اعتماد کروں، یہ آپ کے لیے سود مند ہوگا۔ رادھا اب تک، میں نے کہا نا کہ اسے رکوا دیا ہے، وہ اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک میں آپ کے ساتھ ہوں، اور ہماری یہ رفاقت اب کچھ دیر کی ہے۔ ضیافت کے لیے اندر جانے میں کچھ وقت رہ گیا ہے، آپ اتنی دیر میں جلد از جلد اپنی کہانی سنا ڈالیں۔ میں نے اپنی کہانی کا آغاز اسی وقت سے کیا جب ایک ٹیکسی میں میری پیدائش عمل میں آئی تھی، اور پھر میں یکا یک اپنی کہانی کو روک کر سوال کر بیٹھا، آخر وہ ٹیکسی ڈرائیور مجھے دیکھ کر اس طرح کیوں چونکا تھا جیسے وہ ٹیکسی میں میری موجودگی سے بے خبر ہو؟ یہ کوئی خاص بات نہیں، وہ بھی رینوکا دیوی کا آدمی ہوگا، اس نے یہ اداکاری اسی لیے کی ہوگی کہ آپ کی الجھنوں کا آغاز ہو جائے۔ میں نے پھر وہ سارے واقعات بیان کرنا شروع کر دیے جو میرے ساتھ پیش آتے رہے تھے۔ پرنسس تارا خاموشی سے سنتی رہی، اور جب میں چپ ہوا تو وہ خاموشی سے کچھ سوچ رہی تھی۔ اب بتائیے، میں پھر بولا، آپ نے میری کئی الجھنیں تو دور کر دیں، اب یہ بھی بتائیے کہ جب پولیس نے باندرا کے اس مکان کو گھیرا تھا تو رادھا مجھے لے کر ایک سرنگ سے فرار ہوئی تھی، لیکن اس سرنگ کا خاتمہ جس مکان پر ہونا تھا وہاں آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ آگ میں نے ہی لگوائی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ ان دونوں مکانوں کو ایک سرنگ کے ذریعے آپس میں ملا دیا گیا ہے، لیکن گربا کو اس سرنگ کا علم نہیں تھا۔ وہ وہاں سے کیسے نکلی ہوگی؟ کیا وہ واقعی بلی ہے جو انسان کا روپ دھار لیتی ہے؟ پرنسس تارا ہنس پڑی اور پھر بولی، رینوکا دیوی نے آپ کے لیے یہ سب کچھ پر اسرار بنا دیا تھا، لیکن اب تو میں اس کی شریعت کے تمام پردے چاک کر چکا ہوں۔ نہیں مسٹر ونود، گربا صرف ایک عام لڑکی ہے۔ وہ وہاں سے ایک اور سرنگ کے ذریعے ایک اور مکان تک پہنچی تھی۔ اس سرنگ کا علم مجھے بھی نہیں تھا، اس کے بارے میں رینوکا دیوی نے گربا کو عین وقت پر بتایا تھا۔ اگر وہ بلی نہیں ہے تو میں نے دیوار پر اس کے عکس کے بجائے ایک بلی کا عکس کیوں دیکھا تھا؟ اس کے بارے میں تو میں آپ سے صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ وہ آپ کا وہم تھا، چونکہ آپ کے ذہن میں یہ بات جم چکی تھی کہ گربا ایک بلی ہے، اس لیے آپ نے دیوار پر بلی ہی کا عکس دیکھا۔ پرنسس تارا کا یہ جواب میرے لیے اطمینان بخش نہیں تھا، لیکن میں نے جرح کرنا فضول سمجھا اور دوسرا سوال کیا، رادھا مجھے آگ میں نظر آئی تھی، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ مجھے اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ یہ کیسے ممکن ہوا، لیکن آپ خود بتا چکے ہیں کہ رادھا آپ کو اس بارے میں بتانے والی تھی، مگر اسی وقت باندرا کے اس مکان پر پولیس کا چھاپا پڑ گیا۔ ظاہر ہے کہ وہ کسی قسم کی شعبدے بازی ہوگی۔ او دفعتاً پرنسس تارا چونک کر اطراف کا جائزہ لینے لگی اور پھر بولی، ضیافت کا وقت ہو گیا ہے، معزز مہمان پرنس چارلس اپنی جگہ سے کھڑے ہو چکے ہیں، اب ہم کوئی گفتگو نہیں کر سکتے۔ اب بھی اگر آپ کے ذہن میں الجھنیں باقی ہیں تو وہ میں اگلی ملاقات پر رفع کر دوں گی۔ کل شام کو 5 بجے آپ مجھ سے اس پتے پر ضرور ملیے، لیکن اس وقت آپ کو تنہا ہونا چاہیے۔ یہ سب کچھ کہتے ہوئے پرنسس تارا نے ایک کارڈ نکال کر میرے ہاتھ میں تھما دیا اور میرے جواب کا انتظار کیے بغیر ہی اٹھ کر تیزی سے ایک طرف چلی گئی۔ بھارتی صدر، وزیر اعظم اور پرنس چارلس مسکراتے اور باتیں کرتے ہوئے عمارت کی طرف بڑھ رہے تھے، ان کے پیچھے دیگر مہمان تھے۔ اسی وقت میں نے رادھا کو دیکھا جو تیزی سے میری طرف آ رہی تھی۔ میں نے اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑتی دیکھیں۔ قریب آ کر وہ دھم سے کرسی پر بیٹھ گئی، اس کے چہرے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ کیا ہوا؟ میں نے تعجب کا اظہار کیا۔ تم نے بڑی دیر لگا دی، ہمارا پلان تباہ ہو چکا ہے، ہمارا دشمن وار کر گیا۔ کیا مطلب؟ مجھے جس آدمی سے ریوالور لینا تھا میں اس تک پہنچ ہی نہیں سکی۔ راستے ہی میں مجھے ایک آدمی نے روک لیا اور میری کمر میں ایک سخت سی چیز چبھو کر مسکراتے ہوئے کہا کہ میں اس کے ساتھ ایک خالی میز پر جا بیٹھوں۔ میں اس کا حکم ماننے پر مجبور تھی۔ جب ہم میز پر جا بیٹھے تو اس آدمی نے حکم دیا کہ میں بس خاموشی سے بیٹھی رہوں۔ وہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر جب ضیافت کا وقت قریب آیا تو اس نے ہنس کر مجھے اپنا وہ فاؤنٹین پین دکھایا جو اس نے میری کمر سے چبو کر یہ تاثر دیا تھا کہ وہ ریوالور ہے۔ اس کے بعد وہ بڑے اطمینان سے اٹھا اور بھیڑ میں گم ہو گیا۔ میں فوراً ہی اس آدمی تک پہنچی جہاں سے مجھے ریوالور لینا تھا، لیکن وہاں وہ مجھے آدمی نہیں ملا۔ اب میں اس کے سوا کیا کر سکتی تھی کہ واپس تمہارے پاس آ جاؤں؟ خوب، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور تمہاری عظیم رینوکا کچھ بھی نہیں کر سکی؟ میں بہت حیران ہوں، رادھا نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا۔ مجھے عظیم دیوی کی آواز بھی نہیں سنائی دی، اس نے مجھے کوئی اشارہ بھی نہیں دیا۔ شاید اس کی قوتیں دم توڑ چکی ہیں، میں نے طنز کیا۔
یہ تو میں کبھی نہیں مان سکتی۔ او اٹھو، رادھا نے اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ تقریباً سبھی مہمان اندر جا چکے ہیں۔ میں رادھا کے ساتھ راشٹرپتی بھون کی پرشکوہ عمارت میں داخل ہوا، لیکن میرا دماغ اب پھر اتنا الجھا ہوا تھا کہ مجھے اس ضیافت کی تفصیلات بھی یاد نہیں۔ بھارتی وزیر اعظم اور صدر نے کیا کہا، پرنس چارلس نے کیا تقریر کی، کھانا کیسا تھا، مجھے کسی بات کا بھی خیال نہیں رہ سکا۔ میں اس سوال میں الجھا ہوا تھا کہ آخر پرنسس تارا کو مجھ سے ایسی کیا ہمدردی ہے کہ وہ رینوکا کے مقابل میری مدد کرنے پر آمادہ ہو گئی تھی؟ کیا صرف اس لیے کہ وہ رینوکا کی مخالف تھی اور میری مدد کر کے دراصل رینوکا کو ذک پہنچانا چاہتی تھی؟ بات بہرحال کچھ بھی ہو، پرنسس تارا میرے کام آ سکتی تھی۔ اس نے میری بہت سی الجھنیں دور کر دی تھیں۔ رینوکا دیوی کا طلسم ٹوٹ چکا تھا۔ اب وہ میری نظر میں کوئی مافوق الفطرت ہستی نہیں رہی تھی۔ 10:30 بجے کے بعد راشٹرپتی بھون سے ہماری واپسی ہوئی۔ رادھا متفکر حالات میں کار چلا رہی تھی اور میں اس کے برابر میں خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ اب مجھے یہ الجھن تھی کہ رینوکا دیوی کی آواز کیوں نہیں سنائی دے رہی ہے۔ اب اس کار میں تو پرنسس تارا کا کوئی ایسا آلہ نہیں ہو سکتا تھا جو ٹرانسمیٹر کو جام کر سکتا۔ ہم ہوٹل پہنچ گئے۔ رادھا نے کاؤنٹر گرل کو کی کارڈ دکھایا تو اس نے کمرے کی چابی رادھا کے حوالے کر دی۔ ہم لفٹ میں سوار ہو کر اوپر پہنچ گئے۔ پھر جیسے ہی دروازہ کھول کر ہم اندر داخل ہوئے تو میں چونک پڑا۔ گربا ہمارے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے سر کی خفیف سی جنبش سے ہمیں تعظیم دی۔ تم ڈرائنگ روم میں ہی سو جاؤ، رادھا نے گربا سے کہا، اور پھر وہ خود اپنی خوابگاہ کی طرف بڑھی۔ اسے گربا کو دیکھ کر بالکل حیرت نہیں ہوئی تھی، لیکن میرا ذہن بری طرح الجھ گیا تھا۔ آخر گربا کمرے میں کیسے آ گئی؟ یہ تو ناممکن تھا کہ اسے کاؤنٹر سے چابی مل جاتی۔ چابی لینے کے لیے کی کارڈ دکھانا ضروری تھا، اور پھر تو میرے سامنے ہی کی بات تھی کہ رادھا نے کاؤنٹر سے چابی لی تھی۔ تو کیا واقعی گربا کوئی بلی ہے جو کسی روشن دان وغیرہ سے کمرے میں داخل ہو گئی؟ پرنسس تارا نے اس بات کی نفی کی تھی۔ ویسے گربا تھی بھی تارا کا کارندہ، اسی نے تو مجھے خط دیا تھا کہ میں پرنسس تارا سے ملوں۔ تو پھر؟ اور اسی تو پھر کے سوال کی گونج میں مجھے نیند آ گئی۔ صبح جب میں بیدار ہوا تو رادھا کمرے میں نہیں تھی۔ ممکن ہے کہ وہ اب غسل کر رہی ہو یا شاید کپڑے بدل کر کہیں جانے کے لیے تیار ہی ہو گئی ہو۔ میں لیٹا ہوا اس کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ رینوکا دیوی کی مدھم سرگوشی سنائی دی، صبح بخیر مسٹر ونود کمار۔ میں نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا اور اسی وقت میرے ذہن میں یہ سوال گونجا کہ ٹرانسمیٹر سے آواز کی منتقلی تو ممکن ہے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رینوکا دیوی نے مجھے جاگتے ہوئے بھی دیکھ لیا ہو؟ اس نے مجھے اسی وقت صبح بخیر کہا تھا جب میں بیدار ہوا تھا۔ کچھ بولو ونود کمار، رینوکا کی آواز سنائی دی۔ کیا بولوں؟ میں نے ایک طویل سانس لیا۔ کل کی ضیافت کیسی رہی؟ اس اعتبار سے تو بہت ہی شاندار کہ وہاں تمہارا پلان بری طرح ناکام ہو گیا۔ میری اس بات کے جواب میں رینوکا دیوی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ پھر اس نے کہا، کل مجھے عین وقت پر یہی سوجھا تھا کہ اپنے پلان کو وقتی طور پر تباہ ہو جانے دوں۔ کسی وجہ سے مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑا تھا، اور وہ وجہ یہ تھی کہ تم بہری ہو گئی تھیں۔ کیا مطلب؟ میری گھڑی میں لگا ہوا ٹرانسمیٹر جیم ہو گیا تھا نا، میں نے زہریلے لہجے میں کہا۔ جواب میں رینوکا کے ہنسنے کی آواز پھر سنائی دی۔ اس نے کہا، تو تم کو اس بے وقوف عورت پرنسس تارا کی سب باتوں پر یقین آ گیا ہے؟ مجھے جھٹکا سا لگا۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ رینوکا دیوی کو پرنسس تارا کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہوگا۔ رینوکا بولی، مجھے ان سب باتوں کا علم ہے جو تم دونوں میں ہوئی تھیں، لیکن خیر فی الحال ان باتوں کو پھر کسی وقت پر اٹھا رکھو اور جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ ڈرائنگ روم میں رادھا تمہاری منتظر ہے۔ اس نے تمہیں جگایا اس لیے نہیں کہ تم پوری نیند لے کر تازہ دم ہو جاؤ۔ کیا ہمیں کہیں جانا ہے؟ میں نے پوچھا۔ رینوکا خاموش رہی۔ کیا ہمیں کہیں جانا ہے؟ میں نے پھر سوال کیا۔ اب بھی کوئی جواب نہیں ملا۔ میں برا سا منہ بنا کر بستر سے اٹھا اور باتھ روم میں جا گھسا۔ اب میرے ذہن میں یہ بات جمتی جا رہی تھی کہ رینوکا دیوی کوئی مافوق الفطرت ہستی ہو یا نہ ہو، لیکن وہ پرنسس تارا سے زیادہ طاقتور ضرور تھی۔ جب میں تیار ہو کر ڈرائنگ روم میں پہنچا تو رادھا وہاں بیٹھی ایک رسالے کی ورق گردانی کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے ٹیلی فون اٹھایا اور روم سروس سے رابطہ قائم کر کے ناشتہ بھیجنے کی ہدایت کی۔ گربا کہاں ہے؟ میں نے یوں ہی پوچھ لیا۔ دوسرے کمرے میں ہے۔ کیوں؟
یوں ہی پوچھ لیا تھا۔ میں ایک صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ ہمیں اب ایک طویل سفر پر روانہ ہونا ہے۔ رادھا نے گھڑی دیکھ کر کہا۔ کہاں؟ میں چونکا۔ آگرہ۔ کیوں؟ اب پرنس چارلس کو وہیں قتل کیا جا سکتا ہے۔ کل رات عظیم دیوی نے مجھے تمام ہدایات دے دی ہیں۔ کل رات جو کچھ بھی ہوا عظیم دیوی اس سے بے خبر نہیں تھی۔ کسی مصلحت سے اس نے پرنسس تارا کو ڈھیل دے دی اور اپنی مصلحتیں وہ خود ہی سمجھ سکتی ہے۔ رادھا بولتی رہی اور میرے ذہن میں یہ سوال چکراتا رہا کہ اب میں آج شام کو پرنسس تارا سے کیسے ملوں گا۔ ناشتے کے دوران میں رادھا نے مجھ سے کہا، آج شام پرنسس چارلس کو تاج محل دکھانے کے لیے آگرہ لے جایا جائے گا اور کل فتح پور سیکری کی عمارتیں دکھائی جائیں گی۔ فتح پور سیکری کا علاقہ ایسا ہے کہ وہاں تم پرنس چارلس کو بہت آسانی سے قتل کر سکو گے۔ تو پھر ہم کل صبح ہی آگرہ جا سکتے ہیں۔ میں نے کہا۔ نہیں، رادھا بولی، ہماری روانگی آج ہی ضروری ہے تاکہ میں تمہیں فتح پور سیکری لے جا کر وہاں کی تمام چھوٹی بڑی عمارتیں دکھا دوں اور اس جگہ کا انتخاب بھی کر لیا جائے جہاں سے تمہیں پرنس چارلس پر گولی چلانا ہے۔ اس مرتبہ تمہیں ایک رائفل دی جائے گی جس میں ایسے لینز بھی ہوں گے جن سے تم بہت دور تک دیکھ سکو گے۔ اس کی وجہ سے تمہیں پرنس چارلس کا نشانہ لینے میں آسانی بھی ہوگی اور اس کے بعد پھانسی کے تختے تک پہنچنا بھی آسان ہو جائے گا۔ میں نے تلخی سے کہا۔ رادھا بولی، میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ عظیم دیوی کے احکام کی تعمیل کرنے والوں کو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میں چپ ہو گیا۔ بحث کرنا لا حاصل ہی ہوتا۔ 10 بجے تھے جب ہم دہلی سے آگرہ کے لیے کار ہی میں روانہ ہوئے۔ بھوک سے برا حال ہو چکا تھا۔ جب ہم آگرہ میں داخل ہوئے، ایک چوراہے پر کسی کا سفید مجسمہ نظر آیا تو رادھا نے مجھے بتایا کہ وہ مرحوم وزیر اعظم شاستری جی کا مجسمہ ہے۔ مجھے اس وقت مجسموں سے زیادہ صرف کھانے سے دلچسپی ہے۔ میں نے منہ بنا کر کہا، بھوک سے میرا برا حال ہے۔ میں تمہیں یہاں کے بہت شاندار ہوٹل میں کھانا کھلاؤں گی۔ اسے باہر سے دیکھ کر تو تمہیں یقین ہی نہیں آئے گا کہ ہوٹل ہے۔ لوگ اس ہوٹل کو محض دیکھنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ رادھا کی بات 100% درست تھی۔ ہم جہاں رکے تھے واقعی وہ کوئی ہوٹل نہیں معلوم ہو رہا تھا۔ اس کی بناوٹ ہی اسی طرح کی تھی۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے وہ مغل بادشاہوں کی کوئی عمارت ہو۔ اس کے صدر دروازے پر ایک ہاتھی جھوم رہا تھا اور 2 مہابت اس کی خدمت میں مصروف تھے۔ اس عمارت کے ہوٹل ہونے کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب ہم ایک طویل پختہ روش سے گزر کر لابی میں داخل ہوئے۔ اب احساس ہوا کہ ہم ایک جدید ترین عمارت میں ہیں۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک کہانی، جال۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 10 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ کھانا کھا چکنے کے بعد رادھا نے مجھے اس ہوٹل کی سیر کرائی۔ اس ہوٹل کو بنانے والا یقیناً بڑا شاعرانہ مزاج کا آدمی ہوگا۔ اس ہوٹل کے مختلف حصوں کے نام بھی بہت ہی خوبصورت تھے، ایوان خاص، محفل عام، محفل خاص وغیرہ وغیرہ۔ پول پر فردوس لکھا ہوا تھا اور شراب خانے پر مے خانہ۔ میرا جی چاہا کہ میں اس ہوٹل میں زیادہ دیر تک وقت گزاروں۔ رادھا نے وقت کی کمی کا احساس دلایا اور وہاں سے ہم آگے کی طرف روانہ ہو گئے۔ فتح پور سیکری کا وہ قلعہ اکبر اعظم نے بنوایا تھا، لیکن اس کی شان و شوکت سے ظاہر ہے کہ باقی نہیں رہی تھی۔ راستے بہت خراب تھے، لیکن ایک راہ گزر کو کچھ سنوارا گیا تھا۔ رادھا نے کہا کہ وہ راستہ بھی چند دن قبل اس لیے ٹھیک کیا گیا ہے کہ پرنس چارلس کی کار اسی راستے سے گزرے گی۔ اور رادھا بولتی رہی، ہمیں کسی ایسی ہی عمارت کا انتخاب کرنا ہے جو راستے سے قریب ہو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے ذہن میں تو یہ طوفان برپا تھا کہ کیا میں موت سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہوں۔ ایک جگہ رادھا نے کار روک کر کہا، یہ عمارت دیکھو، میرا خیال ہے کہ یہ مناسب ہو سکتی ہے۔ قلعے کی وہ چھوٹی سی عمارت 6 منزلہ تھی۔ اس کی تیسری منزل پر ایک برجی بنی ہوئی تھی۔ رادھا نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ یہاں سے تم بہتر طور پر نشانہ لے سکو گے۔ میں نے کوئی تبصرہ کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا، لیکن یہی عمارت ضروری نہیں ہے۔ رادھا نے کار کو حرکت میں لاتے ہوئے کہا، ہم ابھی ہر طرف گھومیں گے، ممکن ہے ہمیں کوئی اس سے بھی بہتر جگہ مل جائے۔ میں اب بھی خاموش رہا۔ رادھا تقریباً پون گھنٹے تک اپنی کار ادھر سے ادھر دوڑاتی رہی اور آخر کار یہ فیصلہ ہو ہی گیا کہ مجھے کس عمارت کی منزل پر پوشیدہ رہ کر گولی چلانا ہے۔
فتح پور سیکری سے واپسی میں رات ہو گئی۔ میں سوچ رہا تھا کہ پرنسس تارا میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی۔ اسے میری طرف سے بے خبر تو نہیں رہنا چاہیے تھا۔ غالباً اسے علم ہو چکا ہوگا کہ میں رادھا کے ساتھ آگرہ چلا گیا ہوں۔ واپسی کا نصف راستہ طے ہوا تھا کہ اچانک رادھا نے کار روک دی۔ یہاں دور دور تک اندھیرے اور سناٹے کا راج تھا۔ کیا بات ہے؟ میں نے رادھا سے پوچھا۔ تم کو یہاں کار سے اترنا ہے؟ مجھے رینوکا کی سرگوشی سنائی دی۔ کیوں؟ میں نے بے اختیار سوال کیا۔ یہ تم کو بعد میں بتایا جائے گا، فی الحال تم کار سے اترو اور دائیں جانب کے ویرانے میں 1.5 فرلانگ تک چلے جاؤ۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، رادھا یہاں تمہارا انتظار کرے گی۔ میں نے رادھا کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ بالکل اسپاٹ نظر آ رہا تھا، جیسے اس کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہ ہو کہ رینوکا مجھ سے کیا کہہ رہی ہے، لیکن یہ تو سامنے کی بات تھی کہ کار اس نے رینوکا کے حکم سے ہی روکی ہوگی۔ تو نوکراہن مجھے کار سے اترنا پڑا، مرتا کیا نہ کرتا۔ میں ویرانے میں قدم بڑھاتا چلا گیا۔ کوئی 1.5 فرلانگ چلنے کے بعد میں رک گیا اور زہر خن سے بولا، اب کیا حکم ہے؟ اپنے کپڑے اتارو۔ رینوکا دیوی کی آواز سنائی دی، اپنے جسم پر ایک تار بھی نہ رہنے دو۔ کیا مطلب؟ میں بوکھلا گیا۔ میں جو کہہ رہی ہوں وہی کرو۔ رینوکا کے لہجے میں سختی تھی۔ تمہارے جسم پر کوئی چیز بھی نہیں رہنی چاہیے۔ وہ گھڑی بھی اتار دو جس کے بارے میں تم کو بتایا گیا ہے کہ وہ ٹرانسمیٹر ہے۔ تمہاری انگلی میں ایک قیمتی انگشتری بھی ہے، اسے بھی اتار کر یہیں رکھ دو۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد تمہیں مزید 1 فرلانگ آگے جانا ہے۔ برہنہ؟ میں بوکھلایا ہوا تھا۔ ہاں برہنہ۔ رینوکا نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، اور جلدی کرو، تم کو ابھی آگرہ بھی پہنچنا ہے۔ اب میں پھر بے بس تھا۔ رینوکا کے احکام کی تعمیل مجھے کرنا ہی پڑتی تھی۔ میں نے اپنا لباس اتار کر ایک جھاڑی میں ڈال دیا، گھڑی اور اپنی انگشتری بھی اتار کر وہیں ایک پتھر پر رکھ دی اور پھر آگے چل پڑا۔ کوئی 1 فرلانگ چلا ہوں گا کہ مجھے رینوکا کی آواز سنائی دی، بس اب رک جاؤ اور یہ بتاؤ کہ تم میری آواز کیسے سن رہے ہو؟ وہ گھڑی تو 1 فرلانگ دور رہ گئی ہے، اور اس کے علاوہ بھی تمہارے پاس کوئی چیز نہیں ہے جو میری آواز تم تک پہنچا سکے۔ رینوکا کی آواز سن کر میں شل ہو کر رہ گیا۔ وہ بولتی رہی، دوسروں کے ورغلانے میں مت آؤ ونود کمار، میں ناقابل تسخیر ہوں، کوئی بھی میری پراسرار طاقتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے حکم کے تابع رہ کر تم ہمیشہ فائدے میں رہو گے۔ بس اب جاؤ، کپڑے پہنو اور رادھا سے جا ملو۔ تمہیں آج رات آگرہ ہی میں قیام کرنا ہے اور کل پرنس چارلس کو گولی مارنی ہے۔ اگر تم مجھ سے انحراف کرو گے تو بہت بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ میں سناٹے میں آ گیا۔ اب اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں رینوکا دیوی کی پراسرار، ناقابل تسخیر اور مافوق الفطرت طاقتوں کو تسلیم کر لوں۔ گویا میں اس بات پر مجبور تھا کہ اگلے روز پرنس چارلس کو گولی کا نشانہ بناؤں۔ میں نے کپڑے پہنے اور واپس کار کے قریب پہنچ گیا، جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر رادھا بدستور موجود تھی۔ میں اس کے برابر میں بیٹھ گیا اور وہ فوراً ہی کار کو حرکت میں لے آئی۔ اس نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ شاید وہ جانتی تھی مجھے اس دوران میں کس قسم کے واقعات سے دوچار ہونا پڑا ہوگا۔ آخر میں نے ہی مہر سکوت توڑی، کیا اب ہم واپس دہلی پہنچ رہے ہیں؟ نہیں، رادھا نے جواب دیا، ہم آگرہ ہی میں رکیں گے۔ ہمارا قیام اسی ہوٹل میں ہوگا جہاں ہم نے کھانا کھایا تھا۔ کیا میں تمہیں اس ہوٹل کا نام بتا چکی ہوں؟ اگر بتا چکی ہو تو بھی مجھے اس وقت یاد نہیں ہے۔ مغل ہوٹل۔ میں نے اپنے سر کو بہت خفیف سی اس باتی جنبش دی اور خاموش رہا۔ میں اب بہت بری طرح الجھ رہا تھا۔ پرنسس تارا کی باتوں سے تو مجھے بڑی تقویت ملی تھی کہ میں کسی مافوق الفطرت ہستی کے جال میں نہیں پھنسا ہوں، لیکن اب پرنسس تارا کی ساری باتیں بچگانہ ثابت ہو چکی تھیں۔ میں نے اس وقت رینوکا دیوی کی آواز اس عالم میں سنی کہ میرے جسم پر لباس تو کجا، گھڑی، انگشتری اور اس نوع کی کوئی چیز بھی میرے پاس نہیں تھی جو کسی مخصوص قسم کا ٹرانسمیٹر ہوتی اور جس کے ذریعے رینوکا دیوی کی آواز میرے کانوں تک پہنچتی۔ مغل ہوٹل میں ہمارے لیے کمرہ شاید پہلے ہی سے مخصوص تھا۔ رادھا نے کاؤنٹر سے چابی لی اور مجھے لے کر اس کمرے میں پہنچ گئی۔ میں اتنا تھک گیا تھا کہ کپڑے تبدیل کیے بغیر ہی بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ میں اس وقت جسمانی سے زیادہ ذہنی تھکان کا شکار تھا۔ میں نے ایک سگریٹ جلا لی۔ سگریٹ پینے کے لیے میں تنہائی کو بسا غنیمت جانتا تھا۔ لوگوں کے سامنے تو میں جگدیش رمولی کی حیثیت سے سگار پینے پر مجبور رہتا تھا۔ سگریٹ پیتے ہوئے ایک سوال میرے ذہن میں ابھرا،
جسے میں فوری طور پر زبان پر نہیں لا سکا کیونکہ رادھا کپڑے تبدیل کرنے کے لیے باتھ روم میں چلی گئی تھی۔ جب وہ وہاں سے نکلی تو میں نے اس سے پوچھا، کیا میں پرنس چارلس پر گولی چلا سکوں گا؟ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کبھی رائفل تو کیا ریوالور بھی چلایا ہو۔ عظیم دیوی سب کچھ جانتی ہے، اور اگر میرا نشانہ خطا ہو گیا تو رادھا نے پرتشویش انداز میں میری طرف دیکھا۔ تو میں نہیں کہہ سکتی کہ عظیم دیوی تم سے کس طرح پیش آئے گی۔ ایسی صورت میں یہ چاہوں گا کہ ایک مرتبہ رائفل چلا کر دیکھ لوں۔ اس کا موقع تو شاید اب نہیں مل سکتا، لیکن تم ریوالور استعمال کر کے اپنا نشانہ آزما سکتے ہو۔ کس طرح؟ کل جب ہم فتح پور سیکری جائیں گے تو راستے میں کسی ویران سی جگہ پر تم گولی چلا کر دیکھ لینا۔ ریوالور پر سائلنسر لگا ہوگا، اس لیے گولی چلانے کی آواز بھی کوئی نہیں سن سکے گا۔ مگر نشانہ؟ یہ کوئی مسئلہ نہیں، رادھا نے کہا۔ کسی چیز کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے، کسی پتھر کو، کسی درخت کو، یا کسی مور کو۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ ہمیں راستے میں جگہ جگہ مور نظر آتے رہے تھے؟ اس علاقے میں مور بہت پائے جاتے ہیں۔ میں چپ ہو گیا، پھر دفعتاً چونک کر بولا، مگر ہم کل ہی فتح پور سیکری کیوں جائیں گے؟ تم نے بتایا تھا کہ پرنس چارلس کو تو پرسوں فتح پور سیکری دکھایا جائے گا۔ ہاں، رادھا نے کہا، لیکن تمہیں وہاں کل شام ہی کو پوزیشن لینا ہے۔ پرسوں اس کا موقع نہیں مل سکے گا۔ سرکاری طور پر جو حفاظتی انتظامات کیے جائیں گے ہمیں ان کا علم ہو چکا ہے۔ پرسوں صبح تماش بینوں کی آمد سے پہلے ہی تمام عمارتوں کی اوپری منزل پر ایک ایک مسلح فوجی تعینات کر دیا جائے گا۔ ممکن ہے کہ یہ کام منہ اندھیرے ہی عمل میں آ جائے، اسی لیے تمہیں کل شام ہی کو پوزیشن لے لینا ہے۔ کل شام اندھیرا پھیلنے تک تمام سیر کرنے والے وہاں سے رخصت ہو جائیں گے، اس کے بعد تمہیں وہیں چھپ جانا ہے۔ الصبح جب وہاں کسی فوجی کو تعینات کیا جائے گا تو تمہیں یہ کرنا ہوگا کہ کسی طرح اسے بے ہوش کر کے اس کی جگہ خود لے لو۔ اس کی وردی پہننے کے بعد تم اطمینان سے وہاں کھڑے ہو سکتے ہو۔ کسی کو قطعاً شبہ بھی نہیں ہو سکے گا کہ اس وردی میں وہاں کھڑا ہوا آدمی اصل فوجی نہیں بلکہ پرنس چارلس کا قاتل ہے۔ میرے جسم میں سنسناہٹ پھیلتی چلی گئی۔ میں نے قدرے رک کر سوال کیا، جب وہ فوجی وہاں آئے گا تو کیا مجھے دیکھ نہیں لے گا؟ عظیم دیوی نے اس نکتے کو فراموش نہیں کیا ہوگا، لیکن ابھی میں نہیں جانتی کہ اس بارے میں کیا سوچا گیا ہے۔ اس کی تفصیل مجھے کل معلوم ہوگی۔ میں ایک طویل سانس لے کر چپ ہو گیا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ یہ مہم میرے لیے خاصی جاں گسل ثابت ہوگی۔ مجھے رات بھر فتح پور سیکری کی ایک عمارت میں تنہا رہنا تھا، اور اس کے بعد مجھے جو کام کرنا تھا اس کی سنسنی بھی اظہر من الشمس تھی۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ کیا رینوکا دیوی مجھے وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو جائے گی یا میں گرفتار کر لیا جاؤں گا؟ دفعتاً پرنسس تارا یاد آ گئی۔ کیا وہ ان حالات سے باخبر ہوگی؟ کیا اسے یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ اب رینوکا دیوی نے پرنس چارلس کو قتل کرنے کے لیے کیا منصوبہ بنایا ہے؟ کیا وہ ان حالات کا علم ہو جانے کے بعد رینوکا دیوی کی راہ میں رکاوٹ بن سکے گی؟ مجھے اس کا یقین نہیں تھا۔ میں نے یہ بات تسلیم کر لی تھی کہ رینوکا دیوی بہت عظیم طاقت ہے، پرنسس تارا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لیکن یہ سوال مجھے بدستور الجھائے ہوئے تھا کہ رینوکا دیوی ایسی ہستی کو پرنس چارلس کے قتل سے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ اب مجھے تو خاصی زور کی بھوک لگ رہی ہے، رادھا بولی، اور میری بھوک اڑ چکی ہے۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، اور شاید پرسوں تک اڑی ہی رہے گی۔ رادھا نے ہلکا سا کہا لگایا اور پھر بولی، میں 5 منٹ میں غسل کر لوں، پھر ہم کھانا کھانے ڈائننگ روم میں چلیں گے۔ میں نے جواب میں کچھ نہیں کہا اور رادھا پھر باتھ روم میں چلی گئی۔ میں بدستور لیٹا رہا۔ سگریٹ کا آخری کش لے کر میں نے اسے سائڈ ٹیبل کی ایش ٹرے میں رگڑ دیا۔ اسی وقت سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی گنگنا اٹھی۔ میرا ہاتھ فون کے قریب ہی تھا۔ میں نے دوسری گھنٹی بجنے سے پہلے ہی ریسیور اٹھا لیا۔ اس وقت میرے ذہن میں یہ سوال گونج رہا تھا کہ فون کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ ہیلو، میں نے ماؤتھ پیس میں کہا۔ مسٹر ونود کمار، آواز آئی جو نسوانی تھی۔ جی، میری پیشانی پر بل پڑ گئے۔ کوئی خاتون آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں سر۔ بولنے والی کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ ہوٹل کی آپریٹر ہے۔ خاتون؟ میری پیشانی کی سلوٹیں اور گہری ہو گئیں۔ کیا میں ان کو ٹال دوں سر؟ آپریٹر نے پوچھا۔ نہیں، میں نے جلدی سے کہا، بات کراؤ۔ قدرے توقف سے ہلکی سی کلک کی آواز سنائی دی اور پھر میں نے ایک جانی پہچانی آواز سنی۔
ہیلو مسٹر ونود کمار۔ وہ پرنسس تارا تھی۔ اس کی آواز ایک مخصوص کھنک کی وجہ سے میں اس کو ہزاروں آوازوں میں پہچان سکتا تھا۔ جی، میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا، فرمائیے۔ میں نے دہلی میں آپ سے کہا تھا کہ مجھ سے مل لیجئے گا، مجھے موقع نہیں مل سکا، میں نے جواب دیا، اور اسی پل مجھے خیال آیا کہ شاید رینوکا دیوی بھی ہماری باتیں سن رہی ہوگی۔ اب بہتر یہی تھا کہ میں محتاط گفتگو کروں۔ خیر، پرنسس تارا نے کہا، اب آپ کوئی موقع نکال کر مجھ سے مل لیجئے، اسی میں آپ کی بہتری ہے۔ وقت اور جگہ کا تعین آپ خود کر لیجئے۔ مجھے آپ سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ کیوں؟ پرنسس تارا کے لہجے میں حیرت تھی۔